دوسرا عمل دوستو جو اس عشرے میں بڑا محبوب ہے، اعتکاف۔ اعتکاف اس آخری عشرے کے اندر اللہ رب العالمین سے دعا کریں، جیسے آج الحمدللہ اتنے حالات 3 سال کے بعد یہ حالات ملے کہ آج بیٹھے تراویح کی نماز با جماعت درس و دروس کر رہے ہیں۔ اس وبا کے کمی پر دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اگلا رمضان آئے تو یہ مسجد ہمارے لیے اعتکاف کی خاطر بھی کھل جائیں انشاءاللہ۔ انشاءاللہ آئندہ سال اعتکاف بھی کریں گے ہم انشاءاللہ۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو فضیلت دی ہے اعتکاف مسجد میں کرنا، اللہ تعالیٰ کے گھر میں آ کر کے اعتکاف کرنا، یہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام پورے زندگی میں ایک مرتبہ اعتکاف چھوڑا، ورنہ پورے مہینے پوری زندگی بھر آپ رمضان میں اعتکاف کرتے تھے، خصوصاً آخری عشرے کا اعتکاف۔ دوستو یہ بڑی خیر و برکت کی چیز ہے، اعتکاف کے فضائل ہیں، بڑی برکتیں ہیں۔ بعض اہل علم نے واللہ بڑی عجیب سے بات بتائی، اعتکاف ہے کیا؟ اعتکاف ہے کیا؟ بعض لوگوں نے کہا کہ کبھی ماں غصہ آ کر کے بچے کو تھپڑ مارتی ہے، ہو سکتا ہے آپ کو بھی نکالا گیا، ماری ماں باہر نکال کے دروازہ بند کر دی، چل کمبخت نکل جا گھر سے، تیری شکل نہیں دیکھنا چاہتی۔ مائیں ہیں غصے میں آئی جو سب کچھ کر ڈالتی ہیں، تھپڑ بھی مارے اور گھر کے باہر نکال دیا، بچہ چلا گیا۔ بچہ جائے گا کہاں؟ وہ بھی کسی درخت کے نیچے کسی انکل اور انٹی کے ہاں، لیکن تھوڑی دیر میں تو آئے گا۔ اور اب تھوڑی دیر گزرا، اب بچہ ماں کا دل تڑپ رہا ہے، نکال تو دی لیکن بچہ پتہ نہیں کہاں چلا گیا، پتہ نہیں کہاں چلا گیا۔ بچہ باہر سے مارا پھرا آیا، دروازہ ماں نے بند کر رکھی ہے، بیٹا ماں کے دروازہ کھولنے کے انتظار میں وہیں آ کر کے دہلیز پر بیٹھ گیا، بیٹھے بیٹھے بچے کو نیند آئی، سو گیا۔ کیوں؟ بچہ گیا کسی بھی چاچا کے ہاں، ماموں کے ہاں، دوست احباب کے ہاں رہا، لیکن بچہ سمجھتا ہے کہیں بھی جائیں لیکن ہمارا اصلی ٹھکانہ کہاں ہے؟ وہ ماں ہی باپ ہمارے ہو سکتے ہیں، کوئی 2 دن سے زیادہ ہمیں رکھ نہیں سکتا۔ مارا پھر آخر وہاں شام ماں نے انتظار جب نہیں، ماں روتی روتی تو پھر دروازہ کھولی تو اس کا بچہ مٹی پر سویا ہوا ہے، وہی ماں جس نے بھگایا تھا۔ اب ماں بچے کو اٹھاتی ہے، دھول مٹی پوچھتی ہے، لاڈ کرتی ہے، پیار کرتی ہے، گود میں لے کے گھر جاتی ہے، پتہ نہیں کتنی خوشی ہوتی ہے۔ اہل علم نے کہا یہی معاملہ اعتکاف کا ہے۔ بندہ ہر چیز میں، نماز میں دعا مانگ رہا ہے، روزے میں مغفرت چاہتا ہے، صدقات اور خیرات میں مغفرت چاہتا ہے، ہر وقت اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی تمنا رکھتا ہے، آخر میں سوچتا ہے کچھ نہیں، چلو اللہ کے گھر میں اعتکاف کر کے بیٹھ جائے، جب اللہ کے گھر میں دھرنا دے دیں گے تو اللہ ضرور ہمیں معاف کر دے گا۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ سے کے سامنے کہتے ہیں یہ ہے اعتکاف۔ اللہ تعالیٰ آئندہ ہمیں اعتکاف کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ تیسرا عمل دوستو صدقۃ الفطر ہے۔ صدقۃ الفطر، صدقۃ الفطر کا مطلب کیا ہے؟ صدقۃ الفطر فطرانہ ادا کرتے رہتے ہیں۔ بس ایک چیز بتانا چاہتے ہیں، صدقۃ الفطر اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی نعمت کی ہے۔ پورے رمضان اپنے ساتھ فرمایا صدقۃ الفطر طہرۃ للصیام وطعمۃ للمساکین۔ جس طرح سے آپ نماز پڑھتے ہیں دوستو، نماز میں کوئی غلطی ہو گئی، اللہ ارحم الراحمین کہتے ہیں نماز لوٹانے کی ضرورت نہیں، غلطی کو دور کر کے آخر میں 2 سجدے سو کر لے، تیری پوری نماز ہم قبول کر لیں گے۔ کوئی حج اور عمرے میں جاتا ہے، انسان حج اور عمرے میں جاتا ہے، اگر حج اور عمرے میں کوئی غلطی ہو گئی تو ایک جانور ہدیہ دے دے، فدیہ دے دے، اللہ قبول کر لیتے ہیں۔ ماہ رمضان کا کوئی فدیہ نہیں ہے، پتہ نہیں طہرۃ الصیام عن اللغو والرفث، پہلے رمضان سے لے کر کے آخری عشرے تک پتہ نہیں آپ نے روزہ رکھ کر کے اپنے زبان سے غیبت کیا، چغلی کیا، شکوہ شکایت کیا، لان تان کیا، کسی کو گالی دیا، کسی کو سے جھگڑے، روزہ تو خراب ہو گیا۔ اب اللہ تعالیٰ کے ہاں روزہ آپ کا قابل قبول نہیں ہے۔ کیوں؟ لیس الصیام عن الطعام والشراب انما الصیام عن اللغو والرفث، کھانے پینے کے چھوڑ دینے کا نام اصل میں روزہ نہیں ہے۔ حقیقی روزہ تو ایک انسان اپنی زبان کا، اپنے کان کا، اپنی آنکھ کا روزہ رکھے، ان کو برائیوں سے بچائے۔
لیکن کوششوں کو باوجود آپ سے کوتاہی ہوئی اور واقعی آپ نے روزہ خراب کر ڈالا۔ اب ہونا تو چاہیے اللہ فرمائے کہ روزے کی قضا کرو، لیکن ارحم الراحمین رحمت للعالمین اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ اگر کوئی انسان ماہ رمضان کے آخر میں عیدگاہ جانے سے پہلے فطرانہ ادا کر دے گا تو جیسے سجدے سہو سے اس کی نماز اللہ کو وہ درست کر دیتا ہے، ایسے فطرانہ ادا کرنے سے اس کے روزے کو اللہ درست کر کے قابل قبول بنا دیتا ہے۔ قد افلح من تزکی وذکر اسم ربہ فصلی، کامیاب ہوا وہ انسان جس نے اپنا زکوٰۃ نکالا۔ تو میرے بھائیوں فطرانہ آخری چیز اور بتائیں ہمیں اور کیا کرنا ہے دوستوں۔ ایک بہت بڑا عمل اس آخری عشرے میں ہمیشہ کرنا چاہیے، خصوصاً ہمیں آخری عشرے میں کرنا چاہیے، اپنے صیام اور قیام کے قبولیت کی دعا ہونی چاہیے۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں ہم نے روزہ رکھ لیا، ہم نے قیام کر لیا، لیلۃ القدر گزار لیا، معلوم پڑتا ہے کہ ان کے ہمارے پاس کوئی لیٹر اوپر سے آ گیا کہ ہاں تمہارا سب ہم نے قبول کر لیا۔ آج یہی سب سے بڑی غلطی دوستو یہی ہے۔ نہیں، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں ہمارا روزہ قبولیت کے لائق بنا یا نہیں بنا۔ ہو سکتا ہے ہم سے کوئی ایسی حرکت ہو گئی ہو کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں روزہ ریجیکٹ کر دیا جائے، تراویح کی نماز ریجیکٹ کر دی جائے۔ اسی لیے مومن کا یہ کام ہے دوستو، عبادت بھی کرتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، اور ساتھ ساتھ اللہ سے ڈرتا بھی ہے، اللہ تعالیٰ سے قبولیت کی دعا بھی کرتا ہے۔ کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔ کون دعا مانگ رہا ہے؟ ابراہیم خلیل اللہ ہیں۔ اللہ اکبر، ابراہیم خلیل اللہ ہیں، خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں۔ ایک خلیل اللہ ہے، دوسرا ذبیح اللہ ہے۔ ایک وہ ہے جو اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہے، دوسرا وہ ہے جو اللہ کے لیے لیٹ گیا ذبح ہو رہا ہے۔ اونچے درجے کے لوگ خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں، دعا کرتے ہیں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اے اللہ تو نے حکم دیا خانہ کعبہ کی تعمیر تو ہم کر دے رہے ہیں، لیکن اللہ میری اس خدمت کو تو قبول کر لے۔ تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ حضرت وہیب الورد رحمت اللہ علیہ، اللہ اکبر، کہا جاتا ہے جب یہ آیت پڑھتے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ جب آیت پڑھتے تو زاروں قطار رونے لگتے تھے، آنکھوں سے آنسو بہہ جاتے، داڑھی تر ہو جاتی۔ لوگ پہنچتے حضرت ہمارے استاد آپ قرآن پڑھاتے پڑھاتے کیوں رونے لگے؟ تو قریب جاتے تو کہتے یا خلیل الرحمن، ابراہیم خلیل الرحمن ہے، اور تبنی بیت الرحمن، خلیل الرحمن بیت الرحمن کی تعمیر کر رہا ہے، پھر بھی ڈرتا ہے پتہ نہیں ہماری اس خدمت کو اللہ قبول کرے یا نہ کرے۔ اسی لیے اہل علم کہتے ہیں بہت ضروری ہے دوستو دعا کرنا۔ ربنا تقبل منا، دعا کریں اللہ ہم نے جو رمضان کا روزہ رکھا ہے، جو ہم نے قیام کیا ہے، ٹوٹے پھوٹے روزے اور قیام کو اللہ قبول کر لے، اللہ اس میں کچھ لغزشیں ہیں، کوتاہیاں ہیں تو معاف کر دے، یہ دعا ہونی چاہیے۔ سنن ابن ماجہ کی روایت کتنی حیرت ناک ہے۔ اس کائنات کا سب سے محبوب ترین اللہ کا بندہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں ہم نے دیکھا نبی علیہ السلام نماز فجر جب ادا کرا کے فارغ ہوتے تو دعا کرتے اللہ اکبر، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا
متقبلا. ہم نے بھی سوچا کبھی کہ دعا قبول، ہمارے رمضان کی دعائیں، رمضان کی عبادات قبول ہوئی کہ نہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے 24 گھنٹے کی سب سے پہلی نماز، نماز فجر جو ہے، کوئی معمولی نماز نہیں ہے. ان قرآن الفجر کانا مشہودا، رحمت کے فرشتے آسمان سے آئے ہمارے ساتھ جماعت میں شامل ہیں. اور سلام پھیرنے کے بعد نبی کو فکر ہے، اللہم انی اسألک علما نافعا، اللہ ایسا علم دے جو فائدے مند ہو، ورزقا طیبا، اللہ پاکیزہ رزق دینا، وعملا متقبلا، اللہ ہمارے نیکیوں کو تو قبول کر لے. تو دوستو یہ ہماری فکر ہونی چاہیے، رکھ کر کے فارغ نہ ہو جائیں، عید کے تیاری میں بھول نہ جائیں، بلکہ سب سے بڑی فکر یہ ہو کہ ہماری عبادات اللہ تعالیٰ قبول کر لے، ہمیں اس کے لیے دعا کرنی چاہیے. اسی لیے آخری ایک اور چیز بتائیں، ہر انسان اپنا محاسبہ کرے دوستو، محاسبہ کرے. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. اللہ فرماتے وَلْتَنْظُرْ یا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ، اہل علم کہتے ہیں یہ سورہ حشر کی آیت اس بات کی دلیل ہے کہ انسان کا اپنا محاسبہ کرنا فرض ہے. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، تم میں سے ہر انسان سوچے، اپنا حساب کرے، محاسبہ کرے، جائزہ لے کہ کل قیامت کے لیے کیا جمع کرایا ہے. ایک مثال دیں، آپ تو کہہ دیں گے 30 دن کا روزہ ہم نے بھیج دیا اللہ تعالیٰ کے پاس، ٹھیک ہے نا بھائی، روزہ رکھنا ہی ہے، 30 دن کا روزہ بھیج دیا اللہ تعالیٰ کے پاس. کہیں گے 30 دن کی تراویح ہم نے بھیج دیا، لیکن ذرا سوچیں اس کے علاوہ آپ نے کیا بھیجا ہے، کتنے ختم قرآن آپ نے کیے ہیں. شہر رمضان یہ شہر القرآن کہا جاتا ہے، آپ نے کتنی قرآن کی تلاوت، کتنا آپ نے ختم کیا، کتنا پڑھتا قرآن پڑھا، کتنے آپ نے صدقات کیے، کتنے آپ نے صلہ رحمی کیا، کتنے آپ نے اور نیکیوں کے اعمال کے. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کل قیامت کے لیے تم نے اس رمضان میں اپنے اس زندگی میں کیا کیا جمع کرایا، ذرا پہلے سوچ لے. اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، حاسبوا قبل ان تحاسبوا وزنوا انفسکم قبل ان توزنوا. منبر پر خطبہ دے رہے ہیں امیر المومن عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کہتے ہیں اے مسلمانوں حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اپنا حساب روزانہ کر لیا کرو، کتنی نیکیاں کیا، کتنی برائیاں کیا، تم نے توبہ کیا، کتنے عبادات کی، کتنے صدقے کیے. حاسبوا قبل ان تحاسبوا، قبل اس کے کہ اللہ کے سامنے تمہارا حساب ہو پہلے سے اپنا حساب کر لو. ہمارے بھائی کھڑے ہوئے ہیں، یہ 5 لاکھ کا کوئی بنگلہ خریدیں تو 5 لاکھ جب بینک سے نکالیں گے 10 مرتبہ خود گنیں گے، حساب کریں گے برابر ہے، اس کے بعد جا کر کے سامنے والے کو دیں گے. ذرا سوچو، ہر آدمی دنیا کے اندر پہلے اپنا حساب کر لیتا ہے تاکہ کہیں اگلے حساب میں کوئی غلطی نہ ہو جائے. امیر المومنین عمر بن الخطاب کی ذہانت فطانت علم ذرا دیکھو، کہتے ہیں حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اے لوگوں پہلے اپنا حساب کر لو، تمہارا حساب ہونے اللہ دے اس سے پہلے اپنا حساب کر لو. وزنوا، اور تمہارے نیک اعمال وزن کیے جائیں گے، اچھے برے اعمال وزن کیے جائیں گے، اس لیے وزنوا، خود اب اپنا وزن کر لو اپنے اعمال کو قبل اس کے کہ ہاں تمہارے اعمال کوئی اور وزن کرے. تو دوستو محاسبہ کر لو، ہر آدمی ذرا جائزہ لے کہ اس رمضان میں کتنا کیا کیا ہے، وہ کتنی عبادات کی، کتنے توبے کیے، کتنا استغفار کیا، کتنے صدقات اور خیرات کیے، کتنے ختم قرآن کیے، اور سب چھوڑو کتنے دن ماہ رمضان میں با جماعت نماز پڑھی اور کتنی جماعت چھوڑا ہے، اور کتنے دن فجر میں سویا رہ گیا، کتنے دن مسجد میں جا کے فجر کی نماز پڑھی ہے. ہر انسان اپنے اعمال کا جائزہ لے لو دوستو. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، انسان کو چاہیے کہ محاسبہ کرے. تو دوستو محاسبہ کرو، اور محاسبہ کریں گے تو انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے. جو محاسبہ کرتا ہے، ایک ہمارے بعض سلف کہتے تھے محاسبہ کا فائدہ یہ ہے اگر انسان سے کوتاہی ہوئی ہے تو اس کی اصلاح کرے گا، اور اگر اچھا ہوا
ہے تو مزید اچھا عمل کرنے کا شوق اور جذبہ پیدا ہو جائے گا۔ تو دوستو اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہمیں محاسبہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وَلْتَنْظُرُ نَفْسٌ، ہمارے ایک بہت بڑے امام گزرے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان سے محبت کرنے والا، ان کے نقش قدم پر چلنے والا بنائے۔ احنف بن قیس، یہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں مسلمان تو ہو گئے تھے لیکن اللہ کے رسول سے ملاقات نہیں ہوئی۔ عمر ابن الخطاب اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے ہیں، ایک مثال دے رہے محاسبہ ہمارے سلف کیسے کرتے تھے، محاسبہ کرتے۔ سورہ زاریات کی آیت تلاوت، سورہ زاریات تلاوت کر رہے تھے، وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اس آیت پر پہنچے، انہم کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار ہم یستغفرون۔ یہ جو لوگ جنت میں جا رہے ہیں ان کا بڑا کمال کیا تھا، یہ رات کو اٹھ کر کے سحر کے وقت توبہ استغفار کرتے، تہجد کی نماز پڑھتے تھے۔ کہتے ہیں آیت پڑھا تو میں نے اپنا محاسبہ شروع کیا، میں نے اہل جنت پر اپنے آپ ذات کو پیش کیا تو میں ان کے جیسے نہیں بن سکا، گنہگاروں پر پیش کیا کافروں پر تو نہیں ہو سکا، تو میں اپنے آپ کو دیکھا کہ تیسرا درجہ جو ہے سورۃ التوبہ کے اندر کہ نیکیاں کرتے ہیں لیکن نیکیوں کے ساتھ کچھ برائیاں بھی ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کے ہاں مغفرت و بخشش ہو جائے گی۔ اپنے آپ کو ہم نے اس میں پایا، اس کے بعد سے توبہ استغفار ہم نے کرنا شروع کر دیا۔ تو دوستو کثرت سے ہم کہیں کہ اپنا محاسبہ کریں، اپنے حالات کا جائزہ لیا کریں، روزانہ 24 گھنٹے میں رات کو لیتے ہیں تو ذرا سوچیں کہ آج ہم نے کتنی نیکیاں کتنی برائیاں کی ہیں، توبہ استغفار کریں۔ اور آخری چیز 2 منٹ اور بتا دیں بھی دوستو، آخری چیز جو بڑی ضروری ہے استقامت۔ کیا چیز؟ استقامت۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ یہ مسجد جیسے ابھی بھری ہوئی تھی، رمضان کے بعد بھی ایسے ہی یہ مسجد ہماری بھری ہوتی، لیکن افسوس صد افسوس رمضان جاتا ہے تو ہمارے سارے نمازی بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ استقامت کی دعا مانگو دوستو کہ اللہ تعالی ہم سب کو استقامت نصیب فرمائے۔ استقامت کا مطلب ہے کہ اس طرح سے ابھی تک آپ شریعت کی پابندی کر رہے ہیں، نماز کی پابندی کیا، روزے کی پابندی کر رہے ہیں، تلاوت قرآن کر رہے ہیں، آئندہ کوشش کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگیں کہ اللہ تعالیٰ رمضان کے بعد بھی ہم کو ایسے ہی نماز کا پابند بنائے، جیسے آج ہمیں قرآن کی تلاوت کرنے، مسجد آباد کرنے اور نیکیاں کرنے کی اللہ نے توفیق دی ہے، اللہ تعالیٰ رمضان کے بعد بھی ہمیں اسی طرح سے نیک اعمال کی توفیق دے۔ ہمیں استقامت اختیار کرنا چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اجتنبوا الکبائر وسددوا وقاربوا وابشروا، تم استقامت اختیار کرو، گناہ کبیرہ سے بچو، پھر تمہیں جنت اور مغفرت کی بشارت دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اچھے اعمال کی توفیق نصیب فرمائے، ہمارے صیام اور قیام کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، الہ العالمین ہم سب کو استقامت نصیب فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں اس سال اپنے جن گنہگار بندوں کو جہنم سے آزاد کرنے کا فیصلہ کیا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان میں شامل کر لے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام ساتھی دعا کرتے ہیں ہمارے جتنے مریض ہیں سب کو شفا کلی عطا فرما، اور جس ملک میں رہتے ہیں اور جس حکومتوں نے ہمارے لیے آسانیاں دعوت کی، تبلیغ کی، نشر اشاعت کی، وعظ و نصیحت کی، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جو مہیا کیا ہے ان حضرات نے، اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو قبول فرمائے، ان کے نیکوں قبول فرمائے، ہمیشہ ان سے نیک کام لے، اللہ انہیں صحت و عافیت نصیب فرمائے۔ جتنے لوگوں نے اس میں شرکت کی ہے اللہ سب کے میزان حسنات میں اس کو اضافہ کرے، اور ایسے ہی بار بار اللہ تعالیٰ ہمیں مل بیٹھنے اور ہمارے ان اکابر، ہمارے بڑوں کو، ہمارے سرپرستوں کو، ہمارے سربراہوں کو اللہ تعالیٰ اس سے بھی بڑھ چڑھ کر کے دینی خدمات دینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب